بسم اللہ الرحمن الرحیم عن واصلۃ بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد قاعد۔ حضرت واصلہ ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھسکنے لگے، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ سے تھوڑا ہٹنے لگے۔ فقال الرجل، تو آنے والے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ ان فی المکان سعۃ، اے اللہ کے رسول جگہ تو بیٹھنے کے لیے بہت ہے، آپ کیوں اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آپ میرے لیے جگہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جگہ تو بہت ہے، میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ آنے والے نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للمسلم لحقا اذا رآہ اخوہ ان یتزحزح له۔ دیکھیے اسلام کی خوبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب کوئی بھائی اس کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھے تو اس کو بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑی جگہ اس کو دے دے۔ آتا ہوا آپ نے دیکھا تو اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ جائے اور اس کو اپنے پاس بٹھائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی آدمی آیا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہمارے پاس ہی آ رہا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا چاہیے۔ اب ہم جو بیٹھے ہیں وہاں سے ہٹ کر کے تھوڑی جگہ اس کو دینا چاہیے۔ کون ہٹ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ رہے ہیں، اور آنے والے کون ہیں؟ ایک عام آدمی ہے، پیغمبر تو نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ صحابی ہے۔ پیغمبر کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں تاکہ وہ آ کر کے بیٹھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو بدرجہ اولا یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ جگہ اچھی ہے تو مہمان کے لیے وہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، چلو آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مہمان آتا ہے، پہلے ہی چہرے پر بل آ جاتے ہیں، پیشانی پر آ گیا، انہیں دلندر آ گیا، میرا کمپا خالی کرنے کے لیے آ گیا۔ حالانکہ مہمان آتا ہے تو ساتھ میں برکت لے کر آتا ہے۔ ہر مہمان برکت نہیں لاتا، بہت سے مہمان شیطان کی شکل میں آتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ آدمی اپنے تجربے سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کو کہاں بٹھانا، کہاں کھڑا کر کے رکھنا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام ضابطہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی آئے تو اس کے لیے جگہ بنانا چاہیے۔ شادیوں میں دیکھ لیجئے ہم کیا کرتے ہیں، شادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کرسی لگا کر کھانے کے سامنے، اب کوئی آدمی ہمارے قریب آنا چاہ رہا ہے، وہاں جگہ بھی ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کرسی ایک لا کر کے وہاں ڈال کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شادیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے، نہیں یہاں جگہ نہیں ہے چلو، اس کو بھگا دیتے ہیں، حالانکہ جگہ خالی ہے۔ کسی اور کے لیے آپ نے جگہ پکڑ رکھی ہو وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آیا تھا، وہ ہاتھ دھونے کے لیے گیا ہے، آپ نے اس کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جگہ بالکل خالی ہے اور آپ نے کیا کیا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ایک آدمی آیا
تو اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، تو میں یہاں سمجھا رہا ہوں عام آدمی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں، حالانکہ اس آدمی کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر کے اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، حالانکہ جگہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے۔ آنے والے نے بتا بھی دیا ان فی المکان سعۃ، یا رسول اللہ جگہ تو بہت خالی پڑی ہے، میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ بہرحال ہمیں بھی یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔